الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، گزشتہ 2-3 ایام سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پر گفتگو چل رہی تھی، جس میں نبی علیہ السلام نے 5 چیزوں کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان 5 چیزوں پر عمل کرے گا اور پھر دوسرے لوگوں کو بتلائے گا جو ان پر عمل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 چیزیں گنوائی، ان میں سے 2 چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ ایک چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے پرہیز کرو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار بن جاؤ گے۔ ان 2 چیزوں پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج تیسری چیز پر گفتگو کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تیسری چیز ہے وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اس ٹکڑے میں یہ بتلایا کہ مسلمان ہونے کی علامت ہے کہ جو شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن و سلوک کرے، اس کے ساتھ بہتری سے پیش آئے، اس کا خیال رکھے، تو یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اس کے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ ہو، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات اچھا نہ ہو، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ اور مأمون نہ ہو، تو حقیقت میں گویا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اس جملے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ جملہ اس قدر وزنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور قرآن و حدیث میں پڑوسی کے حقوق اور پڑوسی کے ساتھ برتاؤ کرنے کے بارے میں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں متعدد آیات اور احادیث وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا زور جبریل امین نے دیا ہے کہیں میرا پڑوسی وارث نہ بن جائے۔ یعنی جس طریقے سے کسی انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا جو مال و دولت ہوتا ہے وہ اس کے وارثین میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے رشتہ داروں میں سے اس کے جو قریبی ہوتے ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایسا لگا حضرت جبریل امین کی اس تاکید سے کہ کہیں ہمارا پڑوسی ہمارا وارث نہ بن جائے، یعنی اتنی تاکید اس سلسلے میں آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پڑوسی 3 قسم کے گنوائے ہیں کہ پڑوسیوں کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے الجاری ذی القربا، دوسرا درجہ ہے الجار الجنب، تیسرا درجہ ہے صاحب بالجم۔ پہلا جو درجہ ہے وہ ہے الجار ذی القربا، قریبی جو آپ کے ہوگا، مثلا مکان کے ساتھ مکان ہے تو جو آپ کا قریبی ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اپنے تمام تر افعال سے اس کو تکلیف نہ پہنچے ایسے کام کرنے ہیں، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا دیکھ بھال کرنی ہے، اگر محتاج ہے تو اس کی مدد کرنی ہے، ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنی ہے، یہ ہے ذی القربہ۔ اور دوسرا ہے الجار الجنب، جس کا گھر اگرچہ آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو لیکن آپ کے گاؤں میں رہتا ہے، تو یہ دوسرا پڑوسی ہے۔ اور تیسرا پڑوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب بالجم، قریب کا پڑوسی۔ اس کی مثال اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جیسے ایک انسان سفر پر جا رہا ہو، گاڑی میں بیٹھے،
گاڑی میں اس کی سیٹ جو ہے اس کی بغل میں دوسری سیٹ پر کوئی آدمی بیٹھا ہے، وہ اس کا پڑوسی ہے۔ اسی طریقے سے ہوائی جہاز میں، ٹرین میں سفر کرے یا راستے میں چلے یا کہیں بھیڑ بھاڑ کے علاقے میں کوئی لائن لگی ہوئی ہے، وہاں آس پاس میں آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہے، تو ان تمام تر پڑوسیوں کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں بہت زور دیا گیا ہے۔ ان کے حقوق کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، جیسے ابھی حدیث آئی، اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر پڑوسیوں کی درجہ بندی آگے کی، جو قریبی رشتہ دار ہے ان کے ساتھ، جو آپ کے گاؤں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ، جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں ان کے ساتھ، جو آپ سفر کبھی کر رہے ہو آپ کے ساتھی ہے، سفر میں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ ان تمام لوگوں کے سلسلے میں قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں تاکید آئی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، یعنی پڑوسیوں کو اپنے کردار سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، اپنے افعال اور اعمال سے ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، گویا کہ یہ کامل ایمان کی علامت ہے، کامل اور مکمل مومن بننے کے لیے ضروری ہے۔ ہندوستان کے مفتی اعظم، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا جو دستور رہا ہے، ان کا جو معمور رہا ہے کہ جب وہ اپنے کام کے لیے نکلتے تھے، جن کے نام سے فتاوی دارالعلوم مشہور ہے، وہ ان کے فتاوی ہے، جب وہ اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلتے تھے تو راستے میں 3-4 گھر وہ پڑتے تھے کہ جہاں کچھ بیوہ عورتیں رہتی تھی، وہ گھر سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، بازار سے کوئی چیز منگوانی ہے یا کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں کر لوں گا۔ اگر وہ ان کو کچھ کہتی سامان لانے کے لیے تو وہ بازار جاتے اور سامان لاتے، ان کو دیتے، پھر جا کر ادارے جاتے اور وہاں پر سبق پڑھاتے۔ اگر ان میں سے کوئی کہتا کہ میں نے اتنا منگایا تھا آپ نے زیادہ لایا، تو کہتے کوئی پرواہ نہیں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ کوئی کہتا کہ یہ منگوایا تھا آپ نے یہ لایا، تو کوئی پرواہ نہیں، میں دوبارہ واپس چلوں۔ وہ مفتی اعظم جن کے نام سے فتاوی دارالعلوم مشہور کتاب ہے، جس میں ان کے فتاوی ہے، وہ وقت کے مفتی اعظم وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کمال ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زبان سے اور ہماری ہاتھ سے ہمارے پڑوسی اور ہمارے قریبی جو رشتہ دار ہوں گے وہ سب مأمون اور محفوظ رہے۔ ہم یہ نہ سوچے، آج کل کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں اتنا مست اور مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں، اگر ہم کسی فلیٹ میں رہ رہے تو ادھر کون رہ رہا ہے، ادھر کون رہ رہا ہے، ادھر کوئی ضرورت مند مت ہے، یا ہمارے گاؤں میں ہمارا کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی محتاج تو نہیں ہے، کوئی یتیم تو نہیں ہے، اگر ہے تو ان کی ہم مدد کریں۔ اسلام ہمیں یہی پیغام اور درس دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔